السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جیل بھرو تحریک ابو بچاؤ مہم کے بعد اب مذاق بن چکی ہوئی ہے ان کے لیے جنہوں نے گرفتاریاں دیں، ان کے لواحقین جو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں وہ اب عدالتوں کے اندر مذاق بن گئے۔ ایک معاملہ یہ ہے اور دوسرا معاملہ بہت سنگین ہے، اور اعتراف تصدیق آ گئی ہے جسٹس محترم مظہر علی نقوی صاحب کے خاندان کی طرف سے کہ ان کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ رابطے تھے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پہلے جیل بھرو تحریک، جس کو اب کہا جا رہا ہے ڈوب مرو تحریک، سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں، میں نے اس تحریک کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں کے بعد کل ہی کہ ابو بچاؤ مہم بن گئی ہے۔ ابو بچاؤ مہم کا یہ تانا یا یہ جو استعمال کیا تھا جملہ، یہ اس طرح کے جملے گھڑنے والے بنانے والے تیز ترار ذہین فواد چودھری صاحب کی ایجاد ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بقول کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جو بات کرو گے پلٹ کر آپ کے منہ پہ لگے گی، یہ عمران خان صاحب نے دو روز پہلے کی۔ اور پھر لوگوں نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب کس بات کو، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ آج جو بات کر رہے ہو، کل جو آپ نے بات کی تھی، لوگ آپ کی آج کی بات کو کل کی بات سے ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ دل جلوں نے عمران خان صاحب کے تضادات سے بھرپور بیانات وہ لگا دی۔ امریکہ نے سازش کی، نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، میرے حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ تھا، نہیں، میری حکومت گرانے کے پیچھے صرف ایک شخص جس کا نام قمر جاوید باجوہ، پھر میری حکومت گرانے کی سازش جو ہے حسین حقانی نے کی تھی، وہ ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، پھر نہیں، میری حکومت گرانے کے پیچھے محسن نقوی تھا، ایک شخص جس کا نام محسن نقوی ہے۔ اسی دوران آصف زرداری کا نام، نواز شریف کا نام، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام وہ لیتے رہے۔ تو بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی، سوشل میڈیا آپ کی کہی ہوئی بات آپ کے منہ پہ چماٹ کی طرح دے مارتا ہے، چٹاخ رکھ کے مارتا ہے، بھائی مزہ آ جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر 2-3-4 گھنٹے پہلے ایک بات کرے اور اس کے بعد مکر جائے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ابو بچاؤ مہم، نواز شریف جیل میں، آصف زرداری جیل میں، مریم نواز اور بلاول بھٹو میدان میں تھے، تو اس پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں، اوکے۔ پھر عمران خان صاحب نے قمر جاوید باجوہ کے حق میں جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی اکتوبر 2021 میں، 16 اکتوبر سے گجرانوالا کا جلسہ ہوا جس میں نواز شریف صاحب نے لا باغے رکھ دی پئی، انہوں نے کیا جی میں یہ ذمہ دار ہیں میری حکومت گرانے کے، جنرل باجوہ، فیض حمید، پھر جج صاحبان کے نام لیے، تو عمران خان صاحب یوں کھڑے ہو گئے سینہ تان کے، باجوہ پر جو بھی گزرے میری لاش پر سے گزر کر جانا پڑے گا باجوہ صاحب کی طرف، اس طرح کا فلمی ڈائلاگ عمران خان صاحب۔ تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری لڑائی نکے سے نہیں ہے، نکے کے ابا سے ہے، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ابو بچاؤ مہم ہے۔ اب جیل بچاؤ تحریک کا پہلا دن بدھ کے روز لاہور سے گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے اوپر سوکن پڑنے کے چکر میں جذباتی ہو کر جیل بھرو تحریک میں قیادت کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو منع کیا گیا کہ قریشی صاحب تسی کدی جیل گئے نہیں، فیصلہ آباد پھڑے گئے سو رو کے باہر آئے تسی 2 گھنٹے اندر اندر، تاڑے کھیڈ نہیں ہے، تاڑی نہ تاڑی کھیڈ نہ تاڑیاں نسلاں دی، تسی یہ نہیں کر سکتے۔ قریشی صاحب نے کہا اب میرے پاس جینے کا مقصد نہیں ہے، ہوتا ہے نا جس طرح فلمی ڈائلاگ ہوتا ہے چوڑیاں توڑنے والا اسٹائل، میرے جینے کا مقصد ہی نہیں ہے، پرویز الہی صدر بن گیا ہے، فرسٹریٹ ہو گئے، ڈیسپریٹ ہو گئے۔ اب فرسٹریشن میں اور ڈیسپریشن میں فیصلے کرنے کا حق صرف عمران خان صاحب کو تو نہیں ہے نا، قریشی صاحب کو بھی ہے۔ تو قریشی صاحب کو تو پرابلم ہو گئی نا، ان کے تو سامنے شریکہ آ گیا نا، تو قریشی صاحب پریشان ہو گئے کہ یار اب یہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوئے، سارا میں نے یعنی جس تھالی میں نے کھایا اسی میں چھید کیا، یعنی جس پارٹی نے مجھے یہ قد کاٹ دیا، بنایا، بڑا کیا، پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کر دیا، اور تو اور بے نظیر بھٹو شہید کے گھرانے کے ساتھ میں نے وفا نہیں کی۔ پولیٹیکل بے وفائیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، جس کو یوسف رضا گیلانی دل بدری کہتے ہیں، مگر شاہ محمود قریشی صاحب وہ سیاسی انسان ہیں جو ظاہر پنجاب کے صدر تھے پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین تھے، وزیر خارجہ بنائے گئے۔ ان کا جو یہ والا پولیٹیکل قد کاٹ ہے پیپلز پارٹی کی دین ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف زرداری کی دین ہے، پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، عمران خان صاحب کے ساتھ کی، اور عمران خان صاحب کی جفا کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو لا کر
اوپر بٹھا دیا جس طرح سوتن لا کر بٹھائی جاتی ہے۔ تو قریشی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی، گرفتاری دے کر اپنے کارکنوں کو، پارٹی کو بتانے کے لیے کہ میں شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی ہوں، میں پی ٹی آئی کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں۔ قریشی صاحب، پھر جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، ان کا بھی یہی دکھڑا ہوگا، اسی طرح اعظم سواتی صاحب بھی جا کر، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ مذاق ہوگا۔ آپ نے فلم دیکھی ہوگی نا، وہ اپنا ویلکم پارٹ 2 میرا خیال ہے، مذاق تھا بھائی، مذاق تھا، بہت مشہور ڈائلاگ ہے نصیر الدین شاہ صاحب کا۔ تو ایک موقع پر آ کر جب وہ سنجیدہ گولیاں چلاتے ہیں تو کہتے ہیں مذاق نہیں تھا یہ۔ تو قریشی صاحب ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ مذاق ہے، وہ جا کر بیٹھ گئے تھے گاڑی میں، گرفتار ہو گئے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ یار دروازہ نہیں کھل رہا، اور بقول جاوید چودھری کے کہ ان کو کئی گھنٹے پولیس پریزن وین میں بٹھایا گیا، وہ کہہ رہے تھے جی ہم شوگر کے مریض ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 72 سال کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 75 سال کا ہوں، مجھے واش روم جانا ہے مجھے۔ تو پولیس نے کہا جی ہمارے پاس چابیاں نہیں ہیں، ہمیں اتنا آرڈر تھا کہ جو آئے اس کو اندر واڑ دو، نکلنے کا ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ کسی کو نکلنے دینا ہے کہ نہیں دینا، اور کہاں لے کر جانا ہے ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو کئی گھنٹے بیچارے خوار رسوا ہوتے رہے۔ تو پہلے لمحے جو ٹوٹ جائے وہ جیل نہیں کاٹ سکتا، یہ جیل کا اصول ہے۔ جیل میں جو پہلے 8 10 15 دن 2 ہفتے 3 ہفتے جو گزار لینا، وہ دلیری سے جیل کاٹتا ہے۔ اور آصف زرداری پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ جیل آپ کو شروع میں تنگ کرتی ہے، اس کے بعد جیل آپ کی دوست بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں، بیٹھیں، سوچیں، لوگوں کو دیکھیں، پرکھیں، طرح طرح کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا تعلقات بنائیں۔ تو وہ جیل پھر درسگاہ بھی ہوتی ہے۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا اور پاکستان میں، کہ سیاستدان یا تو ریل میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے۔ تحریکیں جو چلتی تھیں ٹرین مارچ ہوا کرتے تھے، یا بندہ ٹرین مارچ میں ہوتا تھا یا پھر جو ہے وہ اندر ہوتا تھا جیل میں۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا تو خاصہ ہے، ٹرین مارچز کرنا، جیلوں میں جانا۔ ٹرین مارچ جماعت اسلامی اس میں ایکسپرٹ ہے، ابھی بھی پچھلے دنوں بھی ٹرین مارچ ہوا تھا جماعت اسلامی کا۔ تو سیاستدان تو ہوتا ہے یا ریل میں یا جیل میں، اور وہاں سیکھتا ہے طرح طرح کے لوگوں سے مل کے۔ تو ان لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا قریشی صاحب۔ اب گرفتاری کے 24 گھنٹے سے پہلے قریشی صاحب کے صاحبزادے کل چلے گئے عدالت، لاہور ہائی کورٹ۔ ابا جی بازیاب کراؤ جی۔ میرے کچھ دوستوں سے بات ہوئی پی ٹی آئی میں، تو وہ میرے سے غصہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے ضمانت اپلائی نہیں کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب کو بازیاب کرواؤ، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ذہین قریشی صاحب ہوں، چاہے وہ پھر اسد عمر کے لواحقین ہوں، چاہے اعظم سواتی کے ہوں، چاہے اعجاز چودھری کے، جو بھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کو بازیاب کرائیں، ان کو سہولیات نہیں مل رہی، ان کو یہ نہیں مل رہا، ان کو وہ نہیں مل رہا۔ تو بھائی جیل بھرو تحریک ہے نا، پھر ایسا تو ہوتا ہے، جیل تو جیل ہوتی ہے۔ مطلب مرشد جیل میں آپ کو مرید تو نہیں ملیں گے نا، ہو سکتا ہے کسی جیل میں کوئی مرید مل جائے، خدمت گزار ملے آپ کو، یا ہو سکتا ہے آپ کی قسمت ہو کہ آپ کو کوٹ لکھپت جیل میں وہاں رکھا جائے جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آم کا درخت لگایا تھا، جہاں آصف زرداری نے آم کا درخت لگایا تھا، پھر جہاں نواز شریف صاحب وہیں رہے تھے، انہی آموں کے درختوں کی چھاؤں میں انہوں نے گرمیاں گزاری تھی۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی قسمت ہو آپ کو وہاں لے کر جائے، لیکن آپ کی قسمت نے آپ کو اٹک بھیج دیا جہاں نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا۔ تو آج جو ہوا ہے، جس پر میں نے گزارش کی کہ یہ ابو بچاؤ مہم اور مذاق بن گیا ہوا ہے ان کا، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، یہ جو جنگ جیو رپورٹ کر رہا ہے خبر، میں ایز اٹ از جیو کی خبر پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو ہیڈنگ ہے، ہیڈ لائن ہے، سرخی ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے بیان اور جج کے ریمارکس پر کہے۔ اب آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران جج کے ریمارک سے کمرہ عدالت میں خوب کہہ لگے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی، جس کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ آپ کے لوگ کیوں پکڑے ہیں۔ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی۔ جسٹس شہرام نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ علامتی گرفتاریاں تھیں، ہم ضمانت مانگ رہے ہیں، ہم ضمانت نہیں مانگ رہے۔
ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت آئیں، درخواست گزار کے وکیل کے موقف پر عدالت میں کہہ لگے، جس پر یعنی آپ سوچیں نا کہ جی علامتی گرفتاری ہے، جیل بھرو تحریک علامتی نہیں ہوتی بھائی۔ میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ان جو سیاست میں نومولود یہ لوگ ہیں نا، جو نئے انقلابی ہیں، ان کو جیل بھرو تحریک کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ۔ جیل بھرو تحریک جبر کے دور میں ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل ہے نا، آپ جس زمانے میں آپ گزر رہے ہو، میڈیا کا سارا ٹائم آپ کا، عدالتیں ساری آپ کے ساتھ، لانگ مارچز کر لیں، ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، اربوں کھربوں روپے کے چندے کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جبر نہیں ہے۔ جبر آپ کی تقریروں سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جیل بھرو تحریک پھر نہیں ہوا کرتی۔ یہ جو مذاق ہے نا، یہ اس کے بعد ڈوب مرو والا مرحلے پر بھی میں آتا ہوں۔ اچھا جی، تو حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت میں آئیں، درخواست گزار کے وکیل کے موقف پر عدالت میں کہہ لگے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرو، اب گرفتار کر لیا تو کیا ارجنسی ہے؟ یعنی کی شامت ہے یہ بھائی، ارجنسی ہے کی آفت ٹوٹ پئی ہے، پھر اب کیوں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے؟ اب کیا مسئلہ بنا ہے؟ سماعت کے موقع پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے بیان میں کہا کہ مجھے گرفتار نہیں کیا، لیکن میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا، مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ شاہ محمود کے بیٹے کا موقف سن کر جسٹس شاہرام نے کہا کہ جہاں دفعہ 144 ہے وہاں چلے جائیں، آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس پر عدالت میں کہہ گونج اٹھے۔ اب ڈوب مرو تحریک ہے، جیل بھرو تحریک سے ڈوب مرو تحریک، یہ جملہ خواجہ آصف صاحب نے آج پارلیمنٹ میں بھی کہا۔ راول پنڈی میں کوئی گرفتاری ہوئی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ 2 لوگ کہا تھا کہ جی 3 لوگ آئے تھے گاڑی کے پاس، ایک نے گرفتاری دی، 2 بھاگ گئے۔ پشاور میں ایک نے گرفتاری نہیں دی، اور خوبصورت مناظر اب چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی شکل میں، وہ جو شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں نا ٹک ٹاک اسٹائل میں، اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ شاہ فرمان، اتنی بڑی مونچھیں یار، بندہ مونچھاں دی لج رکھ لوے یار، خدا دا خوف کرو۔ مطلب میں نے مونچھیں رکھی ہیں تو کم از کم اسی چکر میں کمزور نہیں پڑنے دوں گا اپنے آپ کو کہ یار میں، لوگ کہیں گے اتنی بڑی مونچھیں رکھ کے اتنا رونے لگ گیا تھا بندہ اتنی بڑی مونچھوں سے، ہوتا ہے نا اتنی بڑی مونچھیں۔ اور وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہے دیکھو یار میں بیمار آدمی ہوں، آپ نے مجھے گرفتار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے گرفتار نہیں ہونا تو آپ نے ادھر سے تتر بتر ہو جائے۔ تتر بتر ہو گئے بھائی۔ پرویز خٹک صاحب، ان کے لیے تو بڑے مشہور لطیفے ہوئے کہ پرویز خٹک کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، وجہ یہ کہ سلاخوں کے بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ میمز بنی ہوئی ہیں کہ وہ اتنے پتلے ہیں کہ وہ سلاخوں کے بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے ان کو کہا، پوچھ رہے ہیں صاحب کہ جی آپ نے گرفتاری نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی میں تو اگلی قسط میں گرفتاری دوں گا، آج گرفتاری کا پوسٹ پون ہو گیا۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ آج گرفتاری نہیں دینی، اس لیے وہ بھاگ گئے، محمود خان کو ڈھونڈتے پھرے، اسد کیسر بھاگ گئے۔ تو یہ ڈوب مرو تحریک بدل چکی ہوئی ہے۔ راول پنڈی میں کچھ نہیں ہوا۔ شیخ رشید صاحب یار جو مطلب کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ جاؤں گا، جیل میری سسرال ہے، اب اگر شیخ رشید صاحب جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتاری دیں گے نا تو میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت ستھری ہوگی، کیونکہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، گرفتاری خود دی ہے تو پھر اب کاٹو، کیونکہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر کو 16 MP کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب 1 ماہ تو گزارو نا اندر، گرمیاں آ گئی ہیں۔ اب قریشی کے ساتھ میرا خیال کسی نے محبت کی ہے، قریشی صاحب کو اٹک بھیج دیا۔ قریشی صاحب کو اگر ڈیرہ غازی خان بھیجتے نا تو وہاں ذرا گرمی زیادہ ہوتی ہے، میاں والی بھیج دیتے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، مظفر گڑھ بھیج دیتے وہاں ذرا علاقہ اپنا ہوتا، اپنے لوگ شوگ ملنے بھی آتے، تو اٹک تو نسبتاً بہتر ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہانی ان کی، ڈوب مرو تحریک۔ شیخ رشید صاحب لاپتہ ہیں، باقی سارے غائب ہیں۔ اب جو خبر ہے نا، جو بڑی تہلکہ خیز، وہ خبر ہے زاہد گشکوری صاحب کی سما پہ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جسٹس مزار علی نقوی کے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ فون پر بات ہوئی، اور بات کروائی فون پر ان کی محمد خان بھٹی صاحب نے۔ اب بذات خود محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں وہ ملزم ہیں، ان کا بذات خود سپریم کورٹ کے جج کے پاس موجود ہونا بذات خود سوالیہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے ان کے یہاں۔ انہوں نے بات کروائی، اور اس بات چیت کو جو وہ کیا گیا، توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اپنی زیر تعلیم صاحبزادی کو۔ اچھا ان سے ملاقات بھی پھر کہتے ہوئی اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور چیف جسٹس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بات کی انکوائری کروا سکتے ہیں، اور دوسرا کہ
اپنا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو 22,000 پاؤنڈ بھیجے تھے اپنے اکاؤنٹ سے، اپنی زیر تعلیم صاحبزادی کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے 22,000 پاؤنڈ بھی بھیجے تھے۔ تو یہ جو انکشاف ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ بچا نہیں سکتا ایک ایسے بندے کے ساتھ ملاقات کا اعتراف جن کو عدالتوں سے ریلیف مل رہے ہیں اور جن کے خاص بندے کو واپس CCPO بحال کیا جا رہا ہے، اور پھر جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں، پھر اسی کے مطالبے کے طرز پر، وہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے کہنے پر، وہ چیف جسٹس کو چٹھی لکھتے ہیں مظاہر النقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہ جی عدالت جو ہے وہ اس کا سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے کر 90 دن کے اندر اندر انتخابات یقینی بنائے۔ تصدیق ہو گئی ہے، ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے وہ، لیکن ظاہر ہے زاہد گشکوری کی خبر کوئی کبھی غلط میں نے تو نہیں دیکھی کہ ان کی خبر کوئی پٹی ہو، تو بڑا انکشاف ہے، بڑی خبر ہے۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ بحران اور تہلکہ خیز صورتحال آنا ابھی باقی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔